प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। मगर गुनाह ने मौका या पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। एक ज़माने में शरीयत के बगैर मैं ज़िंदा था, मगर जब जुल्म हुक्म आया तो गुनाह ज़िंदा हो गया और मैं मर गया। और जिस हुक्म का मंशा ज़िंदगी था, वही मेरे हक़ में मौत का बाइस बन गया, क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझे बहकाया और उसी के ज़रिए से मुझे मार भी डाला। पर शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। बस जो चीज़ अच्छी है, क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज़ नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के ज़रिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उस गुनाह का होना ज़ाहिर हो और हुक्म के ज़रिए से गुनाह हद से ज़्यादा मुकर वो मालूम हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसी को नहीं जानता। क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफ़रत है वही करता हूँ। और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूँ कि शरीयत खूब है। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है, जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ! इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप सब मिलकर इस पर गौर करें। आज सुबह हमने 7वें बाब की 7वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुना है। सो आए हम इस पर गौर करें। बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। अजीज़ों, इस हिस्से में मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें उसके फजल, रहम और कुव्वत पर इन्हिसार किए बगैर अपनी कुव्वत से रास्त ज़िंदगी गुजारने और खुदा को खुश करने की
بے معنی کوشش کی ایک عام وضاحت دیتا ہے۔ یہ اس نے مسیح خداوند سے اور خدا کو خوش کرنے کی بے معنی کوشش کی ایک عام وضاحت دیتا ہے۔ عزیزو، سامنا ہونے سے پہلے ہم شخصی تجربے سے سیکھا۔ اس وقت تک وہ راست باز ٹھہرنے اور خدا کی شفقت حاصل کرنے کے لیے خدا کی شریعت کی سختی سے فرما برداری پر انحصار کر رہا تھا۔ عزیزو، بالکل یہی حالت ہے جس کو مقدس پولس رسول نے رومیوں کے لیے فرما برداری پر انحصار کرنے کے لیے بے معنی اور ناممکن بیان کیا ہے۔ عزیزو، ہم کبھی بھی شریعت کی پیروی سے حقیقی راست بازی یا نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم صرف مسیح خداوند پر ایمان لا کر خدا کے فضل کے وسیلے سے اس کے ساتھ درست تعلق میں داخل ہو سکتے ہیں۔ عزیزو، پہلی اہم بات 7ویں اور 8ویں آیت، ان آیات میں مقدس پولس رسول گناہ کو ظاہر کرتے ہوئے ہماری خدا کے کامل معیار کے مطابق زندگی بسر نہ کرنے کی اہلیت سے ہمیں باخبر کرتے ہوئے خدا کی شریعت کی قدر و قیمت بیان کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا کی شریعت ہمارے لیے خدا کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہماری توجہ مسیح خداوند کی طرف دلاتی ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے خدا کی نظر میں راست ہو سکتے ہیں۔ غلطیوں 3 باب اس کی 24ویں آیت۔ دوسری اہم بات جو آج ہم ان آیات میں سیکھتے ہیں وہ 9ویں آیت سے لے کر 12ویں آیات میں عزیزو مقدس پولس رسول ایک ایسے معصومیت یا بے خبری کے دور کو بیان کرتے ہیں جب تک لوگ جواب دہی کے دور تک نہیں پہنچ گئے وہ بنا کسی قصور اور روحانی جواب دہی کے زندہ ہیں۔ آیت نمبر 9، جب تک وہ اپنی مرضی سے خدا کی شریعت اور اس کے آئین کی حکم عدولی نہیں کرتے جو اس کے کلام یا ان کے دلوں میں، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ضمیروں میں ظاہر کی گئی ہے۔ عزیزو، یہ ہم دوسرے باب کی 14ویں اور 15ویں آیت، پھر 7ویں باب کی 7ویں، 9ویں اور 11ویں آیت کو آپ باغور پڑھیے گا۔ تیسری اہم بات جو ہم ان آیات میں آج صبح مل کر سیکھیں گے وہ یہ ہے آیت نمبر 13 سے لے کر 20ویں آیات تک۔ عزیزو، مقدس پولس رسول ہماری گناہ کی غلامی اور روحانی موت کی حالت کی ایک تصویر پیش کرتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے تب آتی ہے جب ہم اپنے غلط کاموں کے بارے میں باخبر ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ آگاہی ہر ایک شخص کی خدا کے ساتھ خلاف سرکشی کی جانب کشش کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب اس کے راست بازی کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ گناہ اور جرم کا یہ اساس تمام نسل انسانی کو خدا کی مخالف اقرار دیتی ہے، اگرچہ ایک وقت میں شاید ہم اپنے گناہ آلودہ رجحانات کے خلاف مزاحمت بھی کرتے ہیں۔ چوتھی اہم بات جو ہم آیات 21 سے لے کر 25ویں آیات میں مقدس پولس رسول اس پریشانی اور مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں جو لوگوں کو بطور علم اور گناہ کی قوت کے جگڑ لیتی ہے، جس کے سبب سے عزیزو وہ قابل رحم جرم اور شرمندگی کے اساس میں گر جاتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر آج صبح غور کرنی ہے۔ پھر ہم 7ویں باب کی 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیات میں ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا۔ مقدس پولس رسول عزیزو یہ بیان ہے کہ میں زندہ تھا اور یہ کہ گناہ نے مجھے مار بھی ڈالا۔ عزیزو، آیت نمبر 11،
بظاہر اس خیال کی حمایت کرتا ہے کہ ایک بچہ خدا کے نزدیک بطور معصوم گرانا جائے گا جب تک کہ وہ مرد یا عورت اس مقام تک نہیں پہنچتی یہاں وہ جواب دہی کے قابل نہیں ہوتی اور خود چاہتے ہوئے اپنے دل سے خدا کی شریعت کے خلاف گناہ نہیں کرتی۔ رومیو 2 باب اس کی 14 اور 15 آیت کے بھی نوٹ کو آپ باغور پڑھیے گا۔ عزیزو، اگرچہ سب لوگ اپنی بری انسانی فطرت اور گناہ اور بدی کی طرف کشش لے کر پیدا ہوتے ہیں، رومیو 5 باب اس کی 12 آیت کا نوٹ آپ باغور پڑھیے گا۔ یہ تعلیم کے شیر خواہ بچے قصوروار اور ابدی ہلاکت کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ایسی تعلیم کلام مقدس میں موجود نہیں ہے۔ ہمیں ان ساری باتوں پر مل کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جتنی باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان پر غور کریں اور اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزاریں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، میں شکر گزاری کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے جتنوں نے آج تیرے کلام کو سیکھا ہے، ان پر رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور ان سب کو بڑی برکت دے جو ہر روز تیرے کلام کو سنتے ہیں اور اپنی زندگی کو تیرے کلام کے مطابق گزارتے ہیں۔ تو ان پر رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ان سے فراموش نہ کر۔ یہ تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ ان پر رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ اے قدوس خداوند، پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے، ہر قوم، قبیلے، نسل کے لیے دعا کرتے، تمام امتوں قبیلوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے قدوس خداوند، تمام ملکوں کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، تیرے خدام کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، نوجوان بیٹوں بیٹیوں کی بحالی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کر اپنی برکت کو ان پر نازل فرما۔ اگر کوئی بیمار، لاچار، دکھی، روگی ہے یا طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، یسوع کے نام سے وہ آج صبح آزاد ہوں، تاکہ تیرے پاک نام کو ان کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال ملے۔ خداوند، ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔